السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر ہے 8 ایسی حالتیں کون سی ہیں جب فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ صحیح جامع کی حدیث ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ رحمت بھی بھیجتا ہے اور فرشتے بھی ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کے بعد مسجد میں اسی جگہ بیٹھے رہنا۔ گھر میں کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو جائے نماز پہ بیٹھ جائے، مسجد میں ہے تو اسی جگہ بیٹھ جائے جہاں اس نے نماز ادا کی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرشتے تمہارے ہر ایک پر رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پہ رجوع فرما، اور یہ دعائیں جاری رہتی ہیں جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یا جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ تو جب تک انسان وضو کی حالت میں مسجد میں یا اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر ادا کرتا رہے، تو فرشتے ایسے انسان کے لیے مسلسل جو ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جو بھی جاتا ہے، یہ بھی صحیح جامع کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو عیادت کرنے کا نیک عمل بھی ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل فرشتوں کو مصروف رکھتا ہے اس انسان کے لیے استغفار کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جانے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی کی ملاقات کو ایک دوسری بستی کی طرف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا جس نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تیری طرف اللہ کا فرشتہ ہوں اور تجھے یہ بشارت سنانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں جس طرح تو اس شخص سے اس کے لیے محبت کرتا ہے۔ مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے مگر فرشتہ کہتا ہے کہ تجھ کو بھی یہی ملے گا، کیونکہ پیٹھ پیچھے دعا کرنا اخلاص کی دلیل ہے اور اخلاص کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اس کا ایک آسان سا حل اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ جو چیز آپ کو اپنے لیے چاہیے وہ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ جب انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس ٹائم اللہ سے کہتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی وہی چیز دے جو اپنے یہ بہن یا بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹیوں کا نصیب اچھا ہو، آپ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتی ہیں آپ کی اولاد کو رزق جو ہے زیادہ ملے، حلال کا ملے، آپ دوسروں کی اولادوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتی ہیں آپ کو صحت ملے، آپ دوسروں کی صحت کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح لوگوں کی بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے زمین و آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں، جو لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے والے ہیں ان کے لیے یہ سب جو مخلوقات ہیں وہ دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بلوں میں کتنی چونٹیاں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی انسان قرآن و حدیث کی تعلیم اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو دیتا ہے تو اس انسان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ فرشتے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، چونٹیاں، مچھلیاں،
ہر چیز اس بندے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح باوضو حالت میں سونے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ باوضو سوتا ہے تو اس کے لحاف میں اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے، اور وہ شخص رات کے کسی وقت جب بھی کروٹ بدلتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اسے معاف کر دے، یہ باوضو سویا تھا۔ تو دیکھیں جو شخص بھی باوضو سوتا ہے، فرشتہ اس بندے کے لیے جو ہے دعا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ بھی اس بندے کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ اسی طرح سحری کھانے والوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ 8 حالتیں ایسی ہیں جس میں جو فرشتے ہیں وہ بھی انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی یہ 8 نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کر سکیں، تاکہ فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتیں ہم سب کو ملیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔